بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں حدیث کی کتاب میں سے ایک آپ کو حدیث پڑھ کے سناؤں گی، بہت پیاری حدیث ہے۔ جیسے اس کا ٹاپک ہے دعا، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا فرماتے تھے اور اسی بات کی تعلیم دیتے تھے کہ آپ اپنی امت کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا فتح العباد، دعا عبادت کی مغز ہے، عبادت کا مغز، یعنی بندہ اور مومن جو بھی عبادت کرتا ہے اس میں دعا کی اہمیت اسی طرح سے ہے جس طرح اخروٹ اور بادام اس کی مغز کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے مغز کو نکال لیا جائے تو صرف چھلکا یا خول باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح عبادات مثلا نماز اور حج وغیرہ بھی دعاؤں میں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص ان عبادات کو صرف بدنی طور پر ادا کر لیتا ہے لیکن مقررہ دعائیں نہیں پڑھتا تو اس کی عبادت بے روح بے معنی ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنا ہے۔ اور اگر عبادت میں دعا ہی نہ کی جائے تو عبادت کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ عبادت میں دعا کی اہمیت اسی طرح ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا ہی کو عبادت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا در حقیقت دعا ہی عبادت ہے، یعنی کہ ہمیں بہت تسلی کے ساتھ، آرام، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے بس نماز پڑھ لی اور بس ہم جلدی جلدی دعا مانگ کر اٹھ گئے، نہیں، ہمیں بہت اچھے سے، آرام سے، تحمل سے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہے، صرف اللہ ہے، اللہ کا سہارا ہے، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو ہمیں دعاؤں کے لیے خاص اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، تفصیل سے مانگنا چاہیے، رو رو کر مانگنا، گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔